ویلکم بیک ناظرین. اچھا جیسے ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے اس میں ایک لفظ ہوتا تھا ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز. تو مشاغل جو ہوتے ہیں تو کئی کچھ ہوتے ہیں جو اسٹیمپ کلیکٹنگ کر رہے ہیں, کچھ کی بک ریڈنگ ہے, تو اس طرح آپ کے کیا مشاغل ہیں؟ میرے اس سے زیادہ تو نوکری اور شاعری کے بعد تو کچھ ایسا بچتا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میری ریڈنگ کا ہے مجھے شوق, ٹریولنگ ہے میرا مشغلہ اگر آپ پوچھئے تو اس کا مجھے ذاتی طور پہ بھی بہت شوق ہے. پاکستان کے اندر بھی باہر بھی اگر میرے پاس اتنے وسائل ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے نا دنیا دیکھی جائے اور ٹریول کیا جائے, اور خاص طور پہ نیچرل لینڈسکیپس. اس میں مشکل نہیں ہو جاتی جیسے آپ کے ہسبینڈ ہے وہ ایک پولیس آفیسر ہے, ایک مصروف پولیس آفیسر ہے, انہیں بہت کچھ دیکھنا پڑ رہا, پھر شاید ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہوگا نا کہ آپ کے ساتھ اس طرح سفر کر سکیں, تو آپ کا فیل نہیں ہوتا کہ کہیں وہ پھر وہ لیکنگ ہو گئی ہے اس چیز کی؟ نہیں, وہ اس لحاظ سے جو کوآپریشن کی بات ہوئی تھی تو ان میں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ خود نہیں بھی کہیں جا سکتے ہیں تو وہ کم از کم مجھے پھر وہاں پہ جانے کے لیے کوئی ایسا پابندی نہیں ہے, میں بچوں کو لے کر چلی جاؤں, اس طرح سے میں ٹریول کر لوں, تو وہ میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں ہوتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ نوکری کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے اکثر اوقات آپ نہیں نکل سکتے, لیکن جب بھی کوئی فراغت ہو, چھٹیاں ہوں, کوئی چیز مینج ہو سکے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کھانے میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے آپ کو؟ کھانے میں مجھے خیال سے چائنیز کھانا زیادہ پسند ہے ادروائز, لیکن پاکستانی کھانوں میں پلاؤ آپ سمجھ لیں کہ وہ مجھے پسند ہے. اچھا تھوڑا سا آتے ہیں خواتین کی طرف. پاکستان کی جو خواتین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیا مسائل ہیں اور آپ ان کے لیے کیا سجیسٹ کرتی ہیں, کس طرح اس سے نکل سکتی ہیں؟ خاص طور پر ورکنگ وومن جو ہیں وہ آگے کیسے ترقی پا سکتی ہیں؟ میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے تو کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں ان کے لیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا آپ نے 2-3 دفعہ تذکرہ کیا. پاکستان کی خواتین کے مسائل اس لحاظ سے تیسری دنیا کی عورتوں کے مسائل سے ملتے جلتے ہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, پھر ان مسائل میں بہتری آ سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خاتون اپنے طور پہ ان مسائل سے ہر ایک خاتون کو ہم تنہا چھوڑ دیں کہ وہ اپنے اپنے مسئلوں سے خود ہی نپٹتی رہیں, اور پھر وہ اپنی ایک جدوجہد تو کر رہی ہوتی ہے ہر خاتون اپنی جگہ پر, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس میں کوئی بہتری چاہتے ہیں اوور دا ایئرز کی اگلی نسلوں تک کوئی آئے, تو اس کے لیے ضرور ہمیں مائنڈ سیٹ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے مائنڈ سیٹ پہ بھی کام کرنا پڑے گا کہ وہ بھی ایکسیپٹیبلٹی کا اپنے اندر وہ لیول لائیں, کوآپریشن کا وہ لیول لائیں, چیزوں کو ایک مختلف تناظر میں اب دیکھنے کا وقت آ چکا ہے اور اس طرح سے اس کو دیکھا جائے. خواتین کے مسائل میں یہ سمجھوں گی کہ ورکنگ وومن کو ظاہری بات ہے ہر جگہ اپنے اپنے چیلنجز ہیں. پاکستان میں ہو سکتا ہے زیادہ چیلنجز بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ فیملی کا پریشر ہوتا ہے, شادی کرنی ہے نوکری چھوڑ دو, اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پروفیشنلزم ہر چیز کا جواب تو ہے, یعنی کہ اگر خواتین پروفیشنلی اپنا کام کریں اور وہ بھی بار بار عورت کارڈ کو استعمال نہ کریں کہ جی میں خاتون ہوں اور اس وجہ سے میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے محکمے میں, یا یوں ہو رہا ہے گھر پہ, یا اس طرح سے, تو وہ میرا خیال ہے سب سے بہترین ہتھیار بھی ہے کسی چیز کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے. اپنے آپ کو منوانا ہے تو بھی پروفیشنلزم اس کے لیے بہتر ہے. آپ نے محکمے میں آگے جانا ہے یا گھر میں بھی اگر آپ نے اپنی ایک چیز اپنی اسٹیبلش کرنی ہے ریٹ کہ جی آپ واقعی جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے آپ کو سٹینڈ کہیں کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے ورک کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ پروفیشنل ہوں گے, آپ محنت سے کام کریں گے اور محنت کے علاوہ کسی اور چیز پر انحصار اگر آپ نہ کریں, تو ان دا لانگ رن میرا خیال ہے کہ وہ پھر ہر ایک آپ کا موترف ہو جاتا ہے. آپ کے گھر والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے واقعی کام میں انٹرسٹ لیتی ہیں, شوق سے کام کرتی ہیں, اور یہ ان کا اگر ایک پیشن ہے تو ان کو کنٹینیو کرنے دیا. تو کسٹم والوں کو ٹریننگ کیا آپ دیتی ہیں؟ کسٹمز کا جو یہ سیٹ اپ ہے یہ پنجاب کے لیے ہے, ہمارا ریجنل سیٹ اپ. ہمارا جو کسٹمز کا ایک بڑا دفتر ہے وہ کراچی میں موجود ہے, جو ہمارا بڑا ڈی جی ٹی آر ہے, جہاں پہ ہمارے کسٹم کے افسران کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. یہ پنجاب کے افسران جو کسٹم کے جہاں جہاں پوسٹڈ ہیں, ہماری ڈرائی پورٹس ہیں فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, ملتان میں اور لاہور میں ہمارے سیٹ اپ ہے کسٹمز کا. تو ان 4-5 علاقوں کی جو ٹریننگ ہے, ٹریننگ نیڈ ہے, اس کو ہماری ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ فلفل کرتی ہے. اور ہم لوگ جو ہیں زیادہ تر ہمارے کورسز فکسڈ ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو کہ آلریڈی کسٹم کے محکمے میں ہیں, اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ, مثلاً کہ کسٹم کے رولز اس طرح کی چیزیں جو ان کی اوور آل پرسنالٹی کے لیے ضروری ہیں, اس پہ بھی ہم ان کے کورسز کرواتے ہیں. پھر ہم نے یہاں پہ آن جاب ٹریننگز بھی کروائی ہیں,
اور کچھ ہم نے کورسز کروائے ہیں, کچھ سپاہی جو کسٹمز میں نئے ریکروٹ ہوئے اور کچھ انسپیکٹرز اور اپریزرز جو یہاں نئے ریکروٹ ہوئے تھے, ان کی ٹریننگز بھی یہاں ریجنل ڈائریکٹریٹ میں ہوتی ہیں. اچھا ایسا ہے کہ جو بیوروکریٹ ہیں یا سی ایس ایس کر کے جب آپ لوگ آتے ہیں تو اس وقت آپ کی اکیڈمیز میں جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ جو سکھایا جاتا ہے, کہا یہی جاتا ہے کہ اب سال آپ لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو وہ جو امپیکٹ جو آپ کا اکیڈمی میں سکھایا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو معاشرہ اسی کے اندر پھر اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو آپ جو ٹریننگ دیتے ہیں کیا اس کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ٹریننگ دے کے بھیجتے ہیں اور سال بعد 6 ماہ کے بعد پھر ویسے ہی سارا سلسلہ ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک وہ ہے پرسپشن ہے کہ ٹریننگ کا اثر نہیں ہوتا. میرا یہ خیال ہے یہ بھی پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ امبائب کیا کچھ کر رہے ہیں ٹریننگ سے, اور دوسرا یہ کہ آپ ٹریننگ سے جو آپ نے چیزیں یا پرنسپلز لرن کیے ہیں ان کو آپ اپنے ڈیلی روٹین کے کام میں کس طرح اپلائی کر رہے ہیں. سو یہ کہنا بھی بجا نہیں, مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی مجھے تو نہیں نظر آتی, ایک پرسپشن ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں پہ ٹریننگ کا اثر ٹریننگ کے دوران بھی نہیں ہوتا, اور کچھ لوگوں پہ ٹریننگ کا اثر کئی سال بھی ان کی مطلب انہوں نے جو میں نے یا کسی اور نے سی ٹی پی یا ایس ٹی پی میں اپنی کامن ٹریننگ میں لرن کیا تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک بھی ہمارے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں چل رہا ہو. یہ جو ٹریننگز ہم کرتے ہیں یہ ٹریننگز تو چونکہ ان لوگوں کی ہیں جو پہلے ہی یہاں پر جابز کر رہے ہیں, تو وہ اگر آتے ہیں تو وہ صرف ان کی وہ تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کے لیے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں وہ اور زیادہ تھوڑے سے ان کو مہارت آ جائے, تھوڑی سی ان کی بہتری ہو جائے. اگر کمپیوٹر میں کسی کوئی کام ان کو نہیں آتا تو وہ کر سکیں, ایکٹس میں سے کوئی چیز بھول گئے ہیں تو وہ کر سکیں, بجٹ میں کوئی نئی امینڈمنٹس آئی ہیں تو ان کا ان کو پتا ہو. تو میرے خیال ہے یہ وہ ٹریننگ ہے جو کہ ان کے کام میں ان کی مدد زیادہ کرتی ہے. ہمارا فوکس اس ٹریننگ پہ. اچھا وہ جو لوگ ہیں جن پہ ٹریننگ کے دوران بھی کوئی اثر نہیں ہوتی, ان کا پھر آپ کے پاس کیا حال ہوتا ہے, ان کا کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس سلسلے میں ویسے میں کافی ہماری میٹنگز بھی ہوئی, ہم لوگ سول سروسز اکیڈمی بھی گئے اور انہوں نے بھی فیڈ بیک لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اب ٹریک کرتے ہیں ہر پروبیشنرز کو, ان کا کوئی سائیکومیٹرک انالیسس بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے. میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ضرور یہ اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک دفعہ ایف پی ایس سی سے اگر کوئی بچہ کلیئر ہو گیا ہے سی ایس ایس کر کے ریٹن میں بھی اور انٹرویو میں بھی اور میں بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں بھی, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت تو سسٹم کو کسی نہ کسی طرح گلچ کر کے اور آ گیا ہے اور آگے اس کی پرسنالٹی میں کوئی بہت زیادہ بڑا ٹربل ہے یا فالٹ ہے کہ وہ واقعی نہیں رسپونڈ کر رہا کسی بھی ٹریننگ کو یا کسی بھی مینٹرنگ کو, تو پھر اس کو ہمارے پاس ایسی کوئی پروویژنز ہونی چاہیے کہ ہم اس کو نوٹس میں لا سکیں. ہم یا تو اس کی کوئی نہ کوئی تربیت کر سکیں یا اس کو کوئی نفسیاتی رہنمائی اس کو دے سکیں اور یہ مینڈیٹری کر دیں, اس کو لنک کر دیں کسی چیز کے ساتھ, یا پھر ہم اس کو یہ بھی ایگزامن کر سکیں کہ کیا وہ ریٹینشن ان سروس کے قابل ہے یا نہیں ہے. یعنی ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک میکانزم چلتا جائے جو اس پہ نظر رکھے اس چیز پہ, بجائے اس کے کہ بس ایک دفعہ ایف پی ایس سی سے نکل آئے ہیں بخیریت تو اس کے بعد اب کوئی چیز نہیں ہے which is stopping them from coming in the service, from spending years and years here. اور میں نے کئی لوگ دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ پھر پروموٹ بھی ہوتے رہتے ہیں اور دفتروں میں موجود رہتے ہیں اور وہ پورے دفتر کے لیے جو ہے ایک مسئلہ ان کا وجود ہوتا ہے. تو اس کو کیسے آپ کی مینجمنٹ ہینڈل کیسے کرتی ہے جب وہ دفاتر میں اور ترقی پا لیتے ہیں اور پھر اوپر کا اوپر ہی چلے جاتے ہیں, تو پھر کیسے آپ لوگ اس کا کوئی تو حل ہوتا ہوگا نا؟ ہمارا جو محکمہ ہے اس میں یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ ہماری جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بہت کوئک ہوتی ہے. مثلاً کہ جیسے امپورٹس کا کام ہے یا ایکسپورٹ کا کام ہے, یہ سارا وہ کام ہے جو بڑا ایکسپیڈیشیسلی ہونا ہے. اسی طرح پیسنجرز نے بھی بڑے فلائٹ آئی ہے تو انہوں نے نکلنا ہے اب نا ایک ٹائم پیریڈ کے اندر. تو ہمارے ہاں ایسے جو افسران ہیں کہ جو زیادہ جن کے مسائل ہوں اس قسم کے کہ وہ بالکل فنکشنل ہی نہیں رہتے ان مسائل کی وجہ سے, وہ بہت جلدی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ ان کو ہم فوراً آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ہمارے محکمے نے ایکشن کیے بھی ہیں لوگوں کے خلاف کہ جدھر ان کو لگے کہ یہ جو ہے نہیں ہے اس قابل کہ یہ مین سٹریم میں کام کر سکیں. تو کچھ کا تو حل پھر گورنمنٹ کے دفتران کی طرح یہ نکالا جاتا ہے کہ ان کو سائٹ پوسٹنگ دے دی اور اس طرح سے مین سٹریم میں نہ رکھا. لیکن جو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں اور جو انڈسپلن کا باعث ہوتے ہیں تو ہمارے محکمے نے میرے خیال ہے جتنے لوگوں کا ریموول فرام سروس کیا ہے اور اس طرح کے کام کیے ہیں ایف بی آر نے, اتنے باقی محکموں نے شاید نہیں کیے. شبر زیدی صاحب کے آنے کے بعد کتنی امپروومنٹ آئی آپ کے محکمے میں؟ میں تو یہ کہوں گی کہ چیئرمین جو ہے یہ تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کا ڈسکریشن ہے لگانا, اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اگر وہ ایک ایسے نیوٹرل بندے کو لے آئیں کہ جو ظاہری بات ہے
عوام کے مسائل, ٹیکس پیئرز کے مسائل, انڈسٹریلسٹ کے مسائل کو زیادہ بہتر اور ان کے پوائنٹ آف ویو سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, کیونکہ ہم افسران جو ہیں وہ تو محکمے کے اندر رہ کے اور اتنے سال وہاں رہتے ہیں, تو ہمارا ایک سوچنے کا انداز جو ہے نا, وہ ظاہری بات ہے ہماری وفاداریاں بھی محکمے کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہمارا سوچنے کا انداز بھی وہ ہوگا کہ جو محکمے کے سوچنے کا انداز ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ نے یہ پالیسی اپنائی ہے کہ ان کو لائے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس سے وہ ڈینٹ تو پڑے گا اس سوچ میں, اور اس سے یقیناً بہتری آنی چاہیے, محکمے میں بہتری آئے گی. انہوں نے بہت زیادہ ہیکٹک ان کا شیڈیول ہوتا ہے اور وہ بڑی چیزوں کو جو ہے امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے جو ایک لنک بن گیا ہے بٹوین دا FBR اینڈ دی ادر سائڈ آف دا فینس, کہ جن کے ایکچولی مسائل ہیں اور جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے ریونیو میں اور ٹیکسز میں, تو یقیناً میرا خیال ہے کہ یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے. اچھا, آپ کسٹم میں مختلف آپ نے پوسٹیں کی ہیں, تو شکایات کسٹم کے خلاف اکثر یہ ہوتی ہیں کہ جتنا کسٹم ہوتا ہے یا تو اس سے کہیں زیادہ لگا دیا جاتا ہے, اور جو ملنے والے اگر اچھے لوگ ہوتے ہیں, جو ان کی پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں, ان کا کسٹم جتنا بنتا ہے اتنا لگایا نہیں جاتا. تو اس طرح کی کوئی شکایت جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ شکایت پتہ نہیں کسی پرانے زمانے میں اگر ہوتی ہو تو ہو سکتی تھی, لیکن اب تو ہمارے کسٹمز کا سیٹ اپ, یا میں یہ کہوں گی امپورٹ کا, ایکسپورٹ کا, ہر ایک چیز کا اتنا سٹریم لائنڈ ہے. ہم لوگ کسٹمز کے جو بھی لوگ ہیں, ہم لوگ ایک ٹیرف کے تحت چیزوں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں. وہ ٹیرف گورنمنٹ منظور کرتی ہے کہ اس چیز کے اوپر اتنا ٹیرف ہوگا. فار ایگزامپل اگر ایک گاڑی ہے اور وہ لگژری گاڑی ہے, تو گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر 250% ڈیوٹی لگنی ہے, فار ایگزامپل, یعنی گاڑی کی قیمت سے 2.5 گنا زیادہ. تو یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے. یہ ڈیسیجن فائنانس بل کے ساتھ پارلیمنٹ سے اپروو ہوتا ہے. سو کسی کسٹم افسر کی جو کہ بیٹھا ہوا ہے ایک ڈیسک کے اوپر اور اس کے پاس ایک چیز آئی ہے اسسمنٹ کرنے کے لیے, اس کے پاس یہ ڈسکریشن ہے ہی نہیں کہ وہ کسی چیز پہ زیادہ ٹیکس لگا سکے یا کم ریٹ لگا سکے. ریٹ نوٹیفائڈ ہے, وہی ریٹ لگنے ہیں. ڈسکرپشن گاڑی کی جو ہے اس کے مطابق اس کو لگنے ہیں, جو پروڈکٹ کی ڈسکرپشن ہے اس کے مطابق. یعنی ہمارے پاس تو ایلیمنٹ آف ڈسکریشن بہت کم ہے. دوسرا یہ کہ اگر لوگ ایگریوڈ ہیں, فار ایگزامپل اگر کسی کا خیال ہے کہ میری ڈیوٹی 30% بنتی تھی اور مجھے 60% لگا دی گئی ہے, تو اس کے لیے بھی FBR نے اور کسٹمز والوں نے یہ بنایا ہوا ہے سسٹم کہ 5-6 اس کے اپیلز کے اور اپلیکیشن کے فورمز ہیں. یعنی وہ مختلف جگہوں پہ جا کے احتجاج اپنا رجسٹر کروا سکتا ہے. اگر وہ اپریزر کی اسسمنٹ سے خوش نہیں ہے تو AC کے پاس جائے, AC سے خوش نہیں ہے تو کلیکٹر کے پاس جائے, کلیکٹر سے خوش نہیں ہے تو پھر اپنا کیس ایڈجوڈیکیشن میں یا اپیل میں جا کر وہاں فائٹ کرے. ایون لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی جا کر اس اپنے اسسمنٹ کے کیسوں میں ریلیف لے آتے ہیں. سو ریلیف کا میکنزم بڑا الیبوریٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کسٹم افسر کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو وہ 60% ڈیوٹی لگا دے گا, اور موڈ خراب ہے تو پھر مطلب اور بڑھا دے گا. ہمارے پاس بالکل اب ڈسکریشن نہیں ہے, اور ہمارے سسٹمز ورلڈ کسٹم آرگنائزیشن کے سسٹم سے سنکرونائزڈ ہیں. ہمارا ٹیرف پارلیمنٹ سے اپروو ہوتا ہے اور ہم لوگ اسی کو فالو کرنے کے پابند ہیں, اور وہ اب چیزیں ہمارے سسٹمز میں ہیں, کمپیوٹر میں ہیں. یعنی اب تو آپ سمجھیے کہ ڈیوٹی بھی کمپیوٹر ہی کیلکولیٹ کر رہا ہے. اچھا, ہمارے یہاں کسٹم کے ریونیو کلیکشن کے ہیں وہ, جیسے آپ ایئرپورٹس ہیں, آپ کی وہ جو بارڈرز ہیں, اور خاص طور پہ چائنیز کوریڈور جو سارا, تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کتنا نیا کام کیا ہوا ہے؟ اس حوالے سے جو کہ کوریڈور کے اندر ڈیٹیلز ہیں کہ جس طرح سے وہ یہاں پر بزنس لانا چاہتے ہیں اور جس طرح سے یہاں پر آپریٹ کرنا چاہتے ہیں چائنیز اسٹیبلشمنٹ, مطلب چائنیز گورنمنٹ, اور جس طرح سے وہ ٹریفکنگ چاہ رہی ہے اکراس دا کنٹریز اینڈ کانٹیننٹس, تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کسٹم سے ریلیٹڈ بہت سارا کام نکلتا ہے. اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جو ٹرانزٹ کا کام نکلے گا وہ کسٹمز کا بہت زیادہ نکلے گا, اور کسٹم کی چیک پوسٹ وغیرہ کا ہونا بھی ظاہری بات ہے بہت ضروری ہوگا. ورچوئل تو آپ مانیٹرنگ ان کی کریں گے ہی, ٹریکنگ, لیکن ظاہری بات ہے فزیکل پریزنس بھی کچھ جگہوں پہ ان کی ضروری ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسٹم کی ایکسپینشن کی جو ہے وہ ایونیوز اس حوالے سے نکلیں گے. اس پر کام ہو رہا ہے, کوئی سوچا جا رہا ہے اس کے اوپر کہ ابھی ہے کہ اس کے اوپر مختلف سجیشنز ہماری چل رہی ہیں جو یہ کوریڈور کی پروگرس ہو رہی ہے, اور چونکہ یہ چیزیں لاسٹ سٹیج پہ آئیں گی, ابھی تو انفراسٹرکچرل پہ کام چل رہا ہے, لیکن اس کی ایک ورکنگ کی جا رہی ہے کہ ٹرانزٹ کا لوڈ کیا ہوگا, ایونچولی یہاں سے کتنی ٹریفک پاس کرے گی. سو اس حساب سے پھر ہم اپنی کیلکولیشنز کر رہے ہیں کہ پھر ہمیں کتنی ورک فورس کی, کس طرح کے سسٹم کی ضرورت ہوگی. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مانیٹرنگ یا کسٹمز کا کام جو ہے, یا اس طرح سے کراس بارڈر موومنٹ جو ہے, وہ بہت زیادہ
آٹومیشن پہ چلی گئی ہوئی ہے اور انٹروسو نہیں ہے اتنی کہ ہر بارڈر پہ آپ کو روک روک کر, خاص طور پہ یورپ میں تو بارڈر کراس کر کے آپ کو اندازہ ہے ہی ایک سے دوسرے میں جانا از ناٹ این ایشو. وہ آپ کو سافٹلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے سسٹم سے, اس طرح سے آپ کو روک روک کے اور آپ کے بیگ کھول کھول کے اور آپ کا سامان کھول کھول کے نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو ہمارا کسٹمز کا بھی ویژن یہ ہے کہ ایونچولی ہم جو ہے ہمارا میجر پورشن جو ہے ہم اس طرف شفٹ کریں گے کہ ہم نے جیسے کنٹینر سکین کر لیا ہے ایٹ دا بارڈر تو پھر وہ چلتا جائے اور اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے, بجائے اس کے کہ ہر چیز کو روکا جائے اور اس میں ڈیلے. اچھا یہ خواتین کے لیے آپ کو کون سا شعبہ لگتا ہے کہ بہتر ہیں؟ کچھ شعبے جو آپ شعبہ ہے زندگی کے اس میں ان کو زیادہ کام کرنا چاہیے. اس لحاظ سے میں تخصیص تو نہیں کرتی کہ خواتین کے لیے یہ شعبہ بہتر ہے یا یہ شعبہ بہتر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آبویسلی آفس ورک خواتین کے لیے میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر خاتون کوئی فیلڈ ورک کرنا چاہتی ہیں, مثلاً اگر کسی کا یہ پیشن ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بارڈر فورس میں ہونا چاہیے ان کو فار ایگزامپل, یا پولیس میں ہونا چاہیے یا ڈی ایم جی میں ہونا چاہیے, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جس طرح کے میں کہوں گی کہ خواتین اور مرد میں یہ بھی تخصیص نہیں ہے, جس طرح کچھ مرد بھی میں نے ایسے ہوں گے کہ جو آفس ورک کو پریفر کرتے ہوں گے, کچھ مرد فیلڈ ورک کو پریفر کرتے ہیں. اسی طرح خواتین کا بھی ایپٹیٹیوڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایز اے این بلاک ہی خاتون نے تمام خواتین کو ہم ایک جگہ کلاسیفائی کر دیں کہ جی وہ آفس ورک کے لیے موزوں ہوں گی. ہر خاتون کا اپنا پیشن ہے, اپنا ایپٹیٹیوڈ ہے, کس چیز میں وہ بہتر ہیں, اس حساب سے انہیں آپٹ کرنے دینا چاہیے. اگر وہ ان کا خیال ہے کہ وہ فیلڈ میں اچھا ڈیلیور کرتی ہیں تو یقیناً وہ کرتی بھی ہیں, اور کئی خواتین نے بہت انکنونشنل فیلڈز میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے, آپ کے سامنے ہی ہے. پائلٹس بھی ہیں, اب تو فائٹر پائلٹس بھی ہیں, آرمی میں ہیں, ہر جگہ ہیں. اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو بہت خوشی سے اینی میسج فار دی نیشن اسپیشلی فار دی ویمن, کوئی ہوگا آپ کے پاس پیغام کہ آپ قوم کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں یا خاص طور پہ خواتین کے؟ قوم کو تو میرا یہی ایک پیغام میں دینا چاہوں گی کہ قوم کو چاہیے کہ دو چیزوں پہ فوکس کریں, دیانتداری پر اور محنت پر. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کسی چیز کا بھی آخرت میں بھی کوئی فائدہ ہے اور دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہے. ہم لوگ جو ہیں ہٹ چکے ہوئے ہیں ان پرنسپل سے, اپنے ان دونوں بیسک چیزوں سے ہٹ چکے ہوئے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے اسلام کی تعلیمات بھی دونوں اسی طرف فوکس کرتی تھیں. ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کے ہمارا خیال ہے ہم شارٹ کٹ اپنا لیں, ہمارا خیال ہے ہم کوئی اور چور دروازہ استعمال کر لیں, ہمارا یہ خیال ہے ہم جگاڑ کر لیں. تو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں ڈیولپڈ کنٹریز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے اصول کیا تھے کہ جن کی بنیاد پر انہوں نے اتنی ترقی پائی. ہمیں چاہیے کہ وہ اصول ہم اپنا لیں, اور وہ اصول ایکچولی ہمارے اپنے اصول تھے جو 1400 سال پہلے ہمیں ملے تھے, لیکن ہم نے سم ہاؤ ڈاؤن دا لین انہیں کہیں گوا دیا ہے. اور خواتین سے میری یہ ایک التماس ہوگی, ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو ہر حالت میں اور ہمیشہ ایک ہیومن کے طور پہ ٹریٹ بھی کریں, سمجھیں بھی اور کیری بھی کریں. کسی جگہ پہ کسی سے اسپیشل ٹریٹمنٹ کی جو ہے نا وہ درخواست نہ کی جائے, اور نہ ہی اس کو اپنا حق سمجھا جائے کہ چونکہ میں خاتون ہوں لہٰذا میرے ساتھ یہ خصوصی سلوک کیا جائے. ٹھیک ہے, اچھا ایک لاسٹ کوشچن بس, پھر اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا. یہ بتائیے گا خوشی جو ہے, ہیپینس, وہ گاڑیاں بڑی سے بڑی گاڑی لینے میں ہے, بڑی سے بڑی گھر بنانے میں ہے, ایسٹس بڑھانے میں ہے, یا کہیں اور ہے؟ خوشی تو میرا خیال ہے آپ کے اپنے اندر سے جنریٹ ہوتی ہے, اور خوشی آپ کو ہمیشہ وہ چیز دے گی کہ میرا خیال ہے جس کی میٹیریل ورتھ شاید اتنی زیادہ نہ ہو, لیکن اگر اس کی سوشل ورتھ یا آپ کی اپنی ویل بینگ پہ اس کا امپیکٹ اچھا ہے تو وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتی ہے. مثلاً اگر کوئی اچھا شعر پڑھنے سے ہی آپ کو خوشی مل سکتی ہے, میرے حوالے سے تو میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں. کسی کی مدد کر کے آپ کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے, کسی کو مشکل سے نکال کے آپ کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے, کسی کے ساتھ دیانتداری سے پیش آ کے آپ کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے, میرا خیال ہے وہ کئی گنا بہتر ہے اس خوشی سے جو کہ آپ کو ایک نئی گاڑی اور گھر یا کوئی بھی میٹیریل چیز دے سکتی ہے. کیونکہ میٹیریل خوشی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اگر آپ ایک گاڑی لے لیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس سے بھی نیا ماڈل اب موجود ہے, تو وہ ایک ان اینڈنگ پروسیس ہے خوشی کے حصول کا, جو کہ حاصل کبھی بھی نہیں ہوتی. وہ صرف چیزوں کے ایک کلیکشن کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے. اس سے آئی ڈونٹ نو آپ کے کون سے والے سیلف کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انسان کے وہ ریوارڈ سینٹرز کہ جو دوسروں کے لیے کام آ کر موجود ہیں,
اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہو سکتی، نہ میرا خیال ہے کہ اس کا اور کوئی ایکسپیرینس ہے یہاں پر۔ بہت شکریہ جی ناظرین، آپ نے بات سنی سائمہ آفتاب صاحبہ کی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ خوشی چیزوں کی کلیکشن میں نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے، اندر سے، انسان کے اپنے اندر سے، جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنے رضوان حسن سے آپ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔